السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اس اجلاس کے صدر جناب حاجی عبدالرفیق صاحب حفظہ اللہ، امیر مقامی جمعیت اہل حدیث آکوٹ، فضیلت الشیخ عبدالہادی سلفی حفظہ اللہ، جامع مسجد اہل حدیث کے ذمہ داران و دیگر مسلیان، خواتین اسلام، دینی و ملی بھائیوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک کو عرض سما کے لیے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے آج کے اس اجلاس میں چند منٹ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ سورہ لقمان کے اندر ہے، اور سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ان قیمتی نصیحتوں کو قرآن مجید سورہ لقمان کے اندر ذکر کیا۔ ان تمام نصیحتوں میں سے ایک گراں قدر نصیحت لقمان حکیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو کیا تھا، وہ یہ فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ بیٹا تم لوگوں کے سامنے اپنے گال کو پھلا کر، اپنے منہ کو پھلا کر نہ آیا کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کر نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، اترا کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حاضرین گرامی، غرور کسے کہتے ہیں؟ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ خود کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اور جتنا ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اتنا ہی دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، کہ یہ میرے بھائی، میرے دوست اور احباب جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب مجھ سے چھوٹے ہیں، میں ان سے بڑا ہوں۔ یہ سوچ، یہ ذہن، یہ مزاج تکبر کہلاتا ہے، اور یہ مزاج
جس انسان کے اندر پایا جائے ایسا انسان متکبر اور گھمنڈی کہلاتا ہے۔ تکبر، غرور، گھمنڈ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک آتا ہے المتکبر، کبریائی والا، بڑائی والا۔ یعنی اگر یہ صفت جو متکبر کی صفت ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اگر کوئی انسان، کوئی مخلوق اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کرے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین میں اگر کسی کے لیے بڑائی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ رب العالمین ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور مخلوق کے لیے یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا دھبا ہے کہ ایک انسان لوگوں کے سامنے یہ کہتا پھرے کہ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ مخلوق کے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کبریائی یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت یہ میرا ازار ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما عذبتہ، اے لوگوں سنو، اگر مخلوق میں سے کوئی بھی شخص ان دونوں کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین کہتا ہے عذبتہ، ایسے شخص کو میں سخت سزا دوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے القیتہ فی جہنم، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ تکبر یہ ایک ایسی مذموم صفت ہے کہ اللہ رب العالمین گھمنڈی شخص کو، غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ لا يحب المستکبرین، جو اپنے دل میں تکبر کو پالتا ہو، جس کے مزاج میں تعلی ہو، جس کے مزاج میں غرور ہو، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایسا شخص ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں، گھمنڈی ہوتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ایسے شخص کے دل پر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ فرعون کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کی قیمتی نصیحتیں آئیں لیکن فرعون کے دل پر وہ نصیحتیں اثر کر نہ پائیں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ تکبر کرتا تھا، گھمنڈی تھا، غرور کرتا تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت، موسیٰ علیہ السلام جو توحید اور اسی طریقے سے توحید کی باتیں اس کے سامنے جو پیش کرتے تھے، اس کا دل قبول نہیں کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرعون کے دل پر مہر لگا دیا تھا۔ تو جو شخص تکبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین آج کے دور میں بھی اس شخص کے دل پر مہر لگا سکتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی آدمی کے دل پر مہر لگا دے تو اس کے سامنے حق بات، سچ بات، توحید کی بات، اسلام کی بات، دین کی بات، شریعت کی بات، کوئی بھی بات اس کے سامنے پیش کی جائے، وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی اس کے سامنے تلاوت کر کے پڑھ کر کے اسے سنایا جائے، اس کا دل قبول نہیں کرے گا، اس کے دل پر اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے۔
اور ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ میرے بندوں میں وہ لوگ جو میری عبادتوں کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تو ضرور بالضرور وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے. یعنی جہنم میں جانے کا سبب جو ہوگا وہ تکبر اور گھمنڈ ہوگا، انکار ہوگا. آدمی گھمنڈی ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا. حاضرین گرامی، غرور اور گھمنڈ یہ ایسی مذموم صفت ہے کہ کائنات میں سب سے پہلا متکبر اور سب سے پہلا گھمنڈی اس دنیا کے اندر کوئی شخص تھا تو وہ ابلیس تھا. فرشتوں کی صحبت میں رہنے والا ابلیس، فرشتوں کی معیت میں رہنے والا ابلیس، فرشتوں کی رفاقت میں رہنے والا ابلیس، اگر وہ ابلیس بنا تو اسی تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر بنا. جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ابلیس سے کہا سجدہ کر میرے بندے کو، اب وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو دیکھا، پھر آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور آدم علیہ السلام اور اپنے درمیان وہ موازنہ کرنے لگا. اور موازنہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے وہ کہہ بیٹھا کہ اے اللہ رب العالمین، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. مٹی کی صفت ہے دبنا اور آگ کی صفت ہے اٹھنا، تو میں آگ سے پیدا ہو کر کے ایک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو میں سجدہ کروں؟ قرآن نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور اس روئے زمین پر وہ پہلا کافر قرار پایا. یعنی ابلیس اگر جنت سے نکالا گیا، ابلیس اگر دھتکارا گیا اور اس روئے زمین پر اگر وہ کافر گردانا گیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ انکار تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو نکال دیا. حاضرین گرامی، تو یہ غرور اور گھمنڈ یہ بہت ہی مذموم صفت ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کے اندر غرور ہوتا ہے، وہ گھمنڈی ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ صفت میرے اندر داخل ہے کہ نہیں ہے، یا آیا میں متکبر ہوں یا میں جو کام کر رہا ہوں یہ تکبر والا گھمنڈ والا کام ہے یا نہیں. تو آئیے میں آپ کے سامنے تکبر کے کچھ مظاہر ہیں، کچھ علامات ہیں، کچھ صفات ہیں، وہ ساری باتیں ابھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اگر وہ ساری صفات، وہ مظاہر اگر کسی آدمی کے اندر پائے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی متکبر اور گھمنڈی ہے، اسے ان صفت سے دور رہنا چاہیے. لیکن اگر وہ ساری صفات جو بھی میں بیان کرنے والا ہوں کسی آدمی کے اندر نہیں پائی گئی، نہیں ہے، کوئی ایک صفت بھی اگر کسی کے اندر پائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے سینے کے اندر تکبر کے جراثیم پل رہے ہیں، اسے نکالنے کی ضرورت ہے. کیا ہے وہ مظاہر؟ کیا ہے وہ علامتیں؟ سب سے پہلا مظہر، سب سے پہلی صفت تکبر اور گھمنڈ کی، دوسروں کو حقیر سمجھنا. دولت کی بنیاد پر، خاندانی جاہ و منصب کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، عزت و شہرت کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، کہ میرے پاس دولت ہے، میں ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو غریب ہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے. میرے پاس عہدہ و منصب ہے، ایسے لوگوں کو میں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں جو میرے ماتحتی میں کام کرتے ہیں. عزت و شہرت کی بنیاد پر میری بہت زیادہ عزت ہے، لوگوں کے درمیان لوگ مجھے جانتے ہیں، میری شہرت ہے، ایسے لوگوں کو میں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جن کے پاس نہ عزت ہے نہ شہرت ہے. خاندانی جاہ و منصب کی بنیاد پر کہ میرا خاندان تو بہت اونچا ہے، معاشرے میں لوگ مجھے میرے خاندان کی بنیاد پر جانتے ہیں، تو میں ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو خاندان کے اعتبار سے اونچے نہیں ہیں. حسن و جمال کی بنیاد پر
کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو خوبصورت نہیں ہے. اور یہ صفت خاص طور سے عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ اگر اللہ نے انہیں خوبصورت بنایا ہے تو وہ ایسے عورتوں کو جو غریب عورتیں ہیں یا جن کے پاس خوبصورتی نہیں ہے، انہیں وہ اپنی مجلس میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی ہیں، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ کہ ایک انسان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے. یہ دولت کی تقسیم، یہ حسن و جمال کی تقسیم، یہ عزت و شہرت کی تقسیم، یہ عہدہ و منصب کی تقسیم، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے امتحان ہے. اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو ان تمام چیزوں سے نوازا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہے. اور اگر اللہ نے کسی کو دولت سے محروم کر دیا، عزت و شہرت سے محروم کر دیا، خاندانی جاہ و منصب سے محروم کر دیا، اور اسی طریقے سے حسن و جمال سے محروم کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہے. یہ دولت بھی امتحان ہے، یہ دولت سے محرومی بھی امتحان ہے، یہ خاندانی جاہ و منصب بھی امتحان ہے، یہ خاندانی جاہ و منصب سے محرومی بھی امتحان ہے، یہ عہدہ بھی امتحان ہے، یہ عہدہ سے محرومی بھی امتحان ہے، یہ حسن و جمال بھی امتحان ہے، یہ حسن و جمال سے محرومی بھی امتحان ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہر شخص کو آزمانے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے. ہاں واقعی اگر کوئی آدمی اپنے اندر کچھ دیکھ رہا ہے کہ واقعی اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے، حقیقتاً میں یہ بات سچ ہے کہ اللہ نے مجھے بہت دولت دیا ہے، یہ بات سچ ہے کہ میرے پاس بہت سارے عہدے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ خاندان کے اعتبار سے میں بہت اونچا ہوں. اگر واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں یہ بات سچ ہے، آدمی اپنے اندر بہت ساری خوبیوں کو دیکھ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ متکبر اور گھمنڈی بنے، اسے تو اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، کہ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے تمام بندوں میں مجھے فضیلت عطا کی ہے. تو حضرت سلیمان کو جو فضیلت حاصل تھی وہ کسی اور کو نہیں تھی، تو سلیمان علیہ السلام ان فضیلت کو پا کر کے وہ تکبر اور گھمنڈ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اس پر انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا. تو اگر کوئی آدمی حقیقت میں اپنے اندر کچھ دیکھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حسن و جمال سے فضیلت دے رکھی ہے، دولت سے فضیلت دے رکھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ متکبر اور گھمنڈی بننے کے بجائے وہ اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. غرور اور گھمنڈ کا دوسرا مظہر حق بات کا انکار کر دینا. دلائل مل چکے ہیں، ثبوت مل چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی حق بات کا انکار کر دے رہا ہے. حق بات کا انکار کرنے والا دلیل ملنے کے بعد ایسا آدمی گھمنڈی ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من کبر، کہ ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس آدمی کے سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ ایک آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے، ایک آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اس کے جوتے اور چپل خوبصورت ہوں، وہ خوبصورت لباس کو پسند کرتا ہے اور خوبصورت جوتے اور چپل کو پہننا پسند کرتا ہے. تو کیا یہ بھی تکبر کی علامت ہے، یہ بھی گھمنڈ کی علامت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں،
ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور وہ اپنے بندوں میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اچھا لباس پہنے، اس کا بندہ خوبصورت لباس پہنے، اس کے بندے کے جوتے اور چپل اچھے ہو، وہ صاف ستھرا رہتا ہو، تو اللہ رب العالمین تو اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکبر یہ نہیں ہے، تکبر کا مطلب یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حق بات کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ حق بات کا انکار کر دینا دلیل مل جانے کے بعد، یہ آدھا تکبر ہے، اس لیے ہمیں اس صفت سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھ کر کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کیا، سمجھایا، کہا کہ دیکھو کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، تم بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، میں نہیں کھا پا رہا ہوں، اس وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، اسے نصیحت کر رہے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں، نصیحت سننے کے بعد کہہ رہا ہے کہ لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ اللہ جھوٹ بول رہا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، جب آپ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطعت، تو طاقت بھی نہ رکھ۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں پوری زندگی وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا، اس کے دائیں ہاتھ کو اللہ رب العالمین نے شل کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا نتیجہ، آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ اسے سمجھا رہے ہیں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، طاقت رکھنے کے باوجود دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ایسی سزا دی کہ اس کا دائیں ہاتھ خراب ہو گیا، پوری جب تک وہ زندہ تھا اس کا یہ ہاتھ ناکام ہو گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کے مظاہر میں سے دوسرا مظہر جو ہے وہ کہ حق بات کا انکار کر دیا جائے۔ اسی طرح سے تکبر کے مظاہر میں سے ایک تیسرا مظہر بڑائی کی باتیں کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا۔ آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ، اپنی اوقات سے زیادہ وہ بڑی بڑی باتیں کرے۔ جو بڑائی آدمی کرتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جس کی استطاعت وہ خود نہیں رکھتا ہو، اور اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے صرف بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، تو یہ تکبر اور گھمنڈ کی علامتوں میں سے ہے۔ کفار مکہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے اور اسی طرح سے اسلام کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، تو کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ کفار مکہ کہتے تھے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کہ وہ کہتے تھے کہ اے نبی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے، تمہارے رب کو تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے کوئی آسمان سے فرشتہ بھیجتا، وہ فرشتہ میں ہمارے سامنے آتا اور یہ کہتا کہ میں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تب ہم تمہاری بات مانیں گے۔ او نرا ربنا، یا تو تمہارے رب کو خود زمین پر آنا چاہیے تھا اور آ کر کے ہمارے سامنے یہ کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے انہیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تب ہم تمہاری بات مانیں گے۔ قرآن نے کہا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، اس طرح سے بڑی بڑی باتیں کرنے والے یہ کفار مکہ کے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو ان کے دل کے اندر ہے اور زبان سے تعبیرات کی شکل میں ظاہر کر رہے ہیں، انہوں نے گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر ایسی باتیں کہی ہے، واتوا عتوا کبیرا، اور بہت بڑی شرکسی کی ہے۔ تو بڑائی کی باتیں کرنا یہ تکبر کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے چوتھی صفت، چوتھا مظہر، انسان جو ہے یہ اپنے چال سے پہچانا جاتا ہے۔ جب انسان چلتا ہے تو اس کے چلنے کا جو انداز ہوتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ آیا یہ آدمی گھمنڈی اور غرور کرنے والا ہے، متکبر شخص ہے یا متواضع شخص ہے۔
چال سے پہچانا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 1.5 صفحہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان مخصوص بندوں کی تعریفیں کی ہیں اور انہیں عباد الرحمن کہا ہے کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، جبکہ اللہ کے بندے سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے کچھ خصوصیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر اپنے کچھ ایسے بندوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اللہ نے ان خوبیوں کی بنیاد پر کہا کہ یہ لوگ رحمان کے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، اور اللہ نے جب اپنے بندوں کو رحمان کے بندوں کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو ان میں سے اللہ رب العالمین نے جو پہلی صفت بیان کی، کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، میرے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو نرم چال چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، سینہ تان کر نہیں چلتے ہیں، اترا کر نہیں چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ سینہ تان کر چلتے، ہوتا یہ ہے ایک آدمی جب خوبصورت لباس پہن لیتا ہے، بہت ہی مہنگا لباس، بہت ہی مہنگا کپڑا پہن لیا، بہت ہی مہنگا جوتا پہن لیا، بہت ہی مہنگی گاڑی خرید لیا، تو وہ اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو اس طرح سے سینہ تان کر چلتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے کہ کئی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے زمین پہ سینہ تان کر چلنے والے اترا کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تمہارا اس سینہ تان کر چلنے سے نہ تم زمین کے سینے کو چاک کر سکتے ہو، نہ تم پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو، تو تمہارا اس سرزمین پر سینہ تان کر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے تکبر کے علامتوں میں سے، اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے اسبال ازار۔ آدمی اپنا پیجامہ، پینٹ، لنگی جو پہنتا ہے وہ ٹخنوں کے نیچے سے لٹکا کر گھسیٹ کر چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنا ازار، پینٹ، پیجامہ، لنگی کو ٹکنے کے نیچے لٹکا کر چلتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فقالوا خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المنان المنفق سلعته بحلف الكاذب المسبل إزاره، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین نہ بات کرے گا، نہ ہی انہیں پاک و صاف کرے گا، نہ ہی نظر رحمت سے دیکھے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کی صفت، تمام لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے صرف ایک بات کا میں تذکرہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے ایک شخص المسبل ازارہ، جو اپنا ازار، اپنا پیجامہ اور لنگی وغیرہ گھسیٹ کر چلتا ہو، لٹکا کر چلتا ہو، ایسے یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہوتا یہ ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا پیجامہ بڑا ہے، پینٹ بڑا ہے، جنس بڑا ہے، لنگی بڑی ہے، یہ ایسے ہی لٹک رہا ہے، میرے دل میں تکبر نہیں ہے، میں گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر ایسا نہیں کرتا ہوں، ایسے ہی لٹک رہا ہے، میرا دل ایک دم صاف ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو، اس مظہر کو، یعنی لٹکانے ہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے مظہر بتایا ہے۔ اب آپ کے دل میں چاہے تکبر ہو یا نہ ہو، جب اس صفت کو، اس مظہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا مظہر بتایا ہے تو وہ پھر تکبر ہی ہوگا۔ اب آپ کا دل چاہے صاف ہو یا نہ صاف ہو، آپ کے دل میں تکبر ہو یا نہ ہو، ہمیشہ ہمیں اوپر رکھنا چاہیے۔ تو تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آدمی اپنا پیجامہ، لنگی، پینٹ کیا ہے ٹکنے کے نیچے رکھے۔ اسی طرح سے تکبر کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے، اور تکبر کی یہ انتہا ہے کہ ایک آدمی
اپنی عزت اسی میں سمجھے کہ جب وہ اس کی خواہش یہ ہو, اس کی تمنا یہ ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہو, تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو, تم میں سے جس شخص کی اگر خواہش ہو کہ لوگ اس کو عزت دینے کے لیے اس کا استقبال کھڑے ہو کر کے کریں, ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کمپنی کا مالک ہوں اور میرے ماتحت میں بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہیں, تو جب میں اپنی آفس کے اندر آؤں تو ہمارے ماتحتی میں کام کرنے والے مجھے عزت دیتے ہوئے کھڑے ہو جایا کریں. قیام یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, قیام کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرتے ہیں, تو قیام یہ اللہ کا حق ہے. اب مخلوق میں سے اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ لوگ میرے لیے قیام کریں, میرے لیے کھڑے ہو, اور اسی میں وہ اپنی عزت سمجھتا ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ تکبر کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ آدمی اپنی عزت اسی میں سمجھے کہ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کریں. ایک آخری صفت, لوگوں سے مسکرا کر نہ ملنا. یعنی لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, پانچوں وقت کی نماز میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, محلے میں رہتے ہیں اور پڑوس میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی, سب کچھ جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر وہ راستے سے گزر رہا ہے, ہم بھی راستے سے گزر رہے ہیں, جانتے ہیں سامنے والے کو, پہچانتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے, مسجدوں میں آتا ہے, مگر ہم اس کو دیکھ کر کے چہرہ پھیر کر نکل جاتے ہیں. جب ہماری نظر اپنے بھائی پر پڑتی ہے, ہمارے پہچان والے شخص پر پڑتی ہے, تو ہم اس کو دیکھ کر مسکراتے نہیں ہیں, مسکراتے نہیں ہیں, چہرہ پھیر کر نکل جاتے ہیں. یہ بھی تکبر اور گھمنڈ کی علامتوں میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق. تم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو, اگرچہ وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرتے وقت خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہوئے نیکی کیوں نہ ہو. یعنی اگر ایک آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے اور اسے مسکرا دیتا ہے, اس سے مسکرا کر ملتا ہے, اسے دیکھ کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے, تو یہ اس کے متواضع ہونے کی علامت ہے. اور اگر چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی گھمنڈی ہے. تو یہ 7 علامتیں, 7 مظاہر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ یہ 7 علامتیں کہیں میرے اندر ہیں تو نہیں, ہمارے اندر یہ 7 علامتیں کہیں تو ایسا تو نہیں کہ پائی جا رہی ہیں. اگر پائی جا رہی ہیں ہماری لیے ضروری ہے کہ ہم اسے نکال کر پھینکیں. اگر 7 علامتیں نہیں پائی گئی, کوئی ایک علامت بھی اگر پائی گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سینے کے اندر تکبر کے جراثیم پل رہے ہیں, اسے نکالنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, تکبر ایک ایسا گناہ ہے, تکبر یہ ایسی بری صفت ہے کہ ایک آدمی گناہ کا کام کرتا ہے, بہت سارے گناہ کا کام لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر, لیکن اس کی سزا اللہ رب العالمین آخرت کے اندر دے گا. لیکن تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیتا ہے, اس کی سزا دے دیتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں, آپ کو قرآن میں, حدیثوں میں مل جائیں گی. قوم عاد کو دیکھیے, قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے جو طاقت و قوت دے رکھی تھی وہ اللہ نے کسی دوسرے قوم کو نہیں دی. خود رب العالمین نے گواہی دی التی لم یخلق مثلها فی البلاد, کہ قوم عاد کو ہم نے جو طاقت دے رکھی تھی اس روئے زمین پر ہم نے کسی کو وہ طاقت نہیں دی تھی. قوم عاد کے ہاتھ میں اللہ نے اتنا پاور, اتنا طاقت دیا تھا کہ جو پہاڑ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں, قوم عاد کے لوگ خود پہاڑ پہ جا کر کے اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو توڑ کر کے بڑے بڑے گھر بنا لیا کرتے تھے. اتنی طاقت اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو دیا تھا. کیا ہوا؟ وہ اپنے اس طاقت پر اترانے لگے اور دنیا والوں کو چیلنج کرنے لگے, کہنے لگے من اشد منا قوہ, کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور جو آئے ہم سے مقابلہ کرے. اللہ رب العالمین کو قوم عاد کی یہ ادا پسند نہ آئی, اللہ نے انہیں ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. آپ دیکھیں سورہ حاقہ پڑھیے, اللہ رب العالمین نے کہا فاما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. کہ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے اوپر
7 दिन और 7 रातें मुसलसल आंधियां चलाई और उन आंधियों की वजह से वो हिला को बर्बाद कर दिए। अल्लाह ने कहा उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि जिस तरह से खजूर का दरख्त जमीन पर गिर जाता है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है, सूख जाता है, कौम हाद की हालत अल्लाह ने ऐसी बना ली थी। क्यों? क्योंकि वो तकब्बुर करते थे, घमंड करते थे और अपने ताकत पर उन्हें नाज हो चला था। अल्लाह ने उनको दुनिया के अंदर उसकी सजा दे दी। फिरौन को देखिए जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला होने का दावा करता था, और वो बनी इसराइल जिनको वो सताता था, जिनको वो परेशान करता था और उसे कहता था कि मैं ही अल्लाह हूं, तुम मुझे रब कहो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरी, मेरे अलावा इस दुनिया के अंदर कोई अल्लाह नहीं है, तुम मेरी इबादत करो। वो फिरौन जो इतराता था, तकब्बुर करता था, घमंड करता था, अल्लाह ने बनु इसराइल जिनको वो सताता था, अल्लाह ने उनके सामने फिरौन को जलील किया। समुंदर के अंदर डूब रहा है, मर रहा है, गर्क हो रहा है और जबान से कह रहा है आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, कि मैं ईमान लाता हूं उस रब पर जिस पर बनु इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमान होना चाहता हूं। अल्लाह ने उसके ईमान को कबूल नहीं किया। रिवायत के अंदर आता है जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके मुंह में मिट्टी ठूस रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कलमा पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ कर दे। वो डूबने लगा, मरने लगा तो उसे अल्लाह की याद आ गई, लेकिन अल्लाह ने उसके ईमान को कबूल नहीं किया और कहा आल आना वक़द असैत मिन क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन ख़ल्फ़का आया व इन्न कसीरन मिनन नासि अन आयातिना लगाफ़िलून। अल्लाह ने कहा अब तू इस्लाम लाने की बात कर रहा है, जब तेरे मौत का वक्त करीब आ गया तू मरने लगा। अब देखे कि वो बनी इसराइल जिन पर वो जुल्म व तशद्दुद की आग बरसाता था, तकब्बुर और घमंड करता था, उन्हीं बनी इसराइल के सामने अल्लाह ने उसको ऐसी सजा दी कि उन्हीं बनी इसराइल के सामने उसी समुद्र के अंदर डूब करके मर गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जो मुतकब्बिर हैं, घमंडी हैं, गुरूर करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत से पहले दुनिया के अंदर उनको सजा दे देता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि तकब्बुर और घमंड और गुरूर जैसे बुरे फेल से बचे और उसके बरखिलाफ हमें अपने अखलाक को दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले आप सोचे कि आप कितने बड़े थे, आपका मकाम व मर्तबा कितना बड़ा था, आप औलाद आदम के सरदार हैं, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी खुसूसियतों से नवाजा है, आप इमामुल अंबिया हैं। इतना कुछ होने के बावजूद दिल में कोई घमंड नहीं है, कोई तकब्बुर नहीं है। रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते पर चलते थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर को उनको सलाम करते थे। और रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कानतिल अमतु मिन इमाइल मदीनती लताखुदु बियदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतंतलिकु बिही हैसु शाअत, कि मदीना की लौंडियों में से कोई लौंडी आती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्तीन को पकड़ करके जहां चाहती ले जाती और अपनी शिकायतें बयान करती। उसके मालिक ने उसे सताया हुआ होता, उसे परेशान किए होते थे, उसका हक मारे होते, तो वो सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती, बयान करती और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातों को सुनते थे। कभी आपने उसे मना नहीं किया, ये नहीं कि मैं नबी हूं, मेरा मकाम बहुत बड़ा है, तुम डायरेक्ट मुझसे नहीं मिल सकते हो, जाओ फलां सहाबी से मिलो, वो मेरे पास आएंगे, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते थे, डायरेक्ट लोगों से मिलते थे, लोगों के मसाइल को हल किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल्लाह तबारक व तआला औहा इलैया अन तवाज़ऊ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी जानिब वही की है कि ए अल्लाह के बंदो तुम तवाज़ो इख्तियार करो, ऐसी तवाज़ो इख्तियार करो हत्ता ला यफ़ख़र अहदुन अला अहद, कि समाज के अंदर कोई ऐसा शख्स बाकी ना रहे जो किसी पर तकब्बुर करे और फख्र करे। वला यबग़ी अहदुन अला अहद, ऐसी तवाज़ो इख्तियार करो कि समाज के अंदर कोई शख्स बाकी ना रहे जो किसी पर फख्र और तकब्बुर की बुनियाद पर किसी पर जुल्म करे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत की है। तो जरूरत है इस बात की कि हम अपने अंदर अगर ये अलामतें जो मैंने आपके सामने बयान किया है, अगर ये सारी अलामतें हमारे अंदर पाई जाती हैं तो हम तौबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे और उन आदतों को अपने अंदर से निकालें। और अगर नहीं पाई जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि तकब्बुर, घमंड, गुरूर इसको ना अल्लाह ने पसंद किया, ना इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया, ना इसको सहाबा ने पसंद किया, किसी ने नहीं पसंद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तवाज़ो को पसंद करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तवाज़ो को पसंद करते हैं, इनकिसारी और आजिज़ी को सहाबे कराम भी इसी चीज़ को पसंद करते थे। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम लोग भी तकब्बुर और घमंड और इन बुरे सिफत से बचे और इसी तरीके से अपने अंदर तवाज़ो और इनकिसारी और पैदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल हम तमाम लोगों को गुरूर
گھمنڈ جیسے برے فعل سے بچائے اور ہمیں متواضع بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.